وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا زللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق اللہ العظیم۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جس اللہ نے مینوں اور تسانو انسان بنایا۔ درود و سلام آقا کائنات سید المرسلین، امام اعظم، امام المجاہدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلان دی رونق و بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ سامعین محترم، برے صغیر و پاک ہند دے اندر میں سمجھدا کہ گمراہی دا آغاز اس وقت ہی شروع ہو گیا جدو لوگاں نے اللہ پاک دے قرآن دے نال اپنے تعلق نو توڑ لیا۔ قرآن نو صرف بخشان واسطے، قرآن پاک نو صرف غلاف دے اندر لپیٹ کے تے ایک شو پیس اپنے گھر دے اندر رکھیا ہے۔ قرآن تو ہدایت نہیں لیندے، قرآن دے اندر اللہ پاک نے بخشش رکھی ہے، قرآن دے اندر اللہ پاک نے جنت رکھی ہے، قرآن دے اندر روحانیت ہے، قرآن دے اندر اطمینانیت ہے، قرآن دے اندر اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے، قرآن پاک دے اندر اللہ نے اپنی رحمتاں دا نزول رکھیا ہے، قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے برکتاں دا نزول رکھیا ہے۔ الغرض اس وقت پوری دنیا تے جننے بھی علوم پائے جا رہے نے، ساریاں دا محور، مرکز، منبع اللہ پاک دی قرآن کتاب ہے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں قرآن پاک دی ایک بہت ہی پیاری صورت جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر دی نماز دے اندر تلاوت کر دے، اور ایک صحیح روایت دے اندر آندا ہے کہ لا ینام حتی یقرأ الف لام میم السجدہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی دیر تک سوندے نہیں سن جنہی دیر تک سورت السجدہ دی تلاوت نہیں کر لیندے سی۔ اس سورت دے اندر اللہ پاک نے کیڑی چیز بیان کیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ دے اندر فجر دی نماز دے اندر پڑھ دے، اور سون تو پہلا نبی علیہ السلام ضرور پڑھ دے۔ میں طالب علم نے جڑا غور کیتا ہے، جس طرح اسی گڈیاں چلانے ہیں، ساڈی موٹر سائیکل ٹیوننگ واسطے دے کے آئی دی ہے، وہ ایس ایم ایس کر دیندا ہے، ٹھیک ٹھاک دوبارہ اپنی حالت دے اندر وہ موٹر سائیکل ہو جاندی ہے۔ اسی طرح ہی اللہ پاک نے سورۃ سجدہ دے اندر انسان دی ایک ٹیوننگ نما موضوع بیان کیتے نے کہ حضرت انسان تیری تخلیق کتھوں ہوئی، تینوں پیدا کرنے والے ذات کون ہے، اور کیسی وہ اللہ ہستی ہے، تے جڑے جنتی نے انہوں نے جنت دے اندر کی نام ملن گے، جڑے جہنمی نے انہوں نے جہنم دے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس وجہ دے نال سٹن گے، وجہ کی ہے۔ اس صورت دے اندر لو جی 30 آیات دے مشتمل اللہ پاک دی یہ صورت ہے۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر تے دے 1523 حرف نے، 1523 نو اگر ضرب دیتی جائے 10 دے نال، اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ سورت الف لام میم السجدہ پڑھ لیندہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہوں 15,230 نیکیاں عطا کر دیندے ہیں۔ اور اگر انہوں کلکولیشن کیتی جائے کہ 15,230 میں کر کے آیا لکھ کے سامنے رکھی، اگر انہوں کلکولیشن کیتی جائے 30 دے نال ضرب دیتی جائے تے ایک مہینے دے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے نو 4,50,000 نیکیاں عطا کر دیندے نے، جڑا روزانہ سورۃ سجدہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اینی سمجھو کہ ایک فرائض تو علاوہ ایک سیڈ بزنس، اور جی پرافٹ سیڈ بزنس کیتا ہے، اتھوں پرافٹ آ رہی ہے، یہ الگ ہی پرافٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 4.5 لاکھ نیکیاں ہر مہینے بندے دے نامہ مال دے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پا دیندے نے، جڑا ایک مرتبہ سورت الف لام میم السجدہ دی تلاوت کر دے۔ تو میرے پیارے بھائیو، خطبات جمعۃ المبارکہ دے کوئی مقصد ہویا کر دے نے، اور میں سمجھنا سب تو مبارک خطبہ جمعہ وہی ہوندا ہے کہ جدے اندر اللہ دا قرآن زیادہ پڑھا جائے۔
تو آج انشاءاللہ سورت الف لام میم السجدہ انہاں دی جنی اللہ پاک نے توفیق دیتی آیات دی ترجمہ اور مختصر تشریح تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مینوں سن سنا کے مینوں بھی تھانوں سارے اللہ سبحانہ و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الف لام میم۔ یہ الف لام میم 29 سورتاں دے شروع دے اندر قرآن پاک دے اندر حروف آئے نے، انہاں نوں حروف مقطعات کیا جاتا ہے۔ اس وقت بڑے فصیح، بڑے بلیغ، بڑے شعراء، بڑے عرب دان، بڑے لغت دے ماہر موجود سن جدو اللہ پاک نے قرآن دا نزول کیتا تے اللہ نے صرف انہاں نوں ایک تحدی، ایک چیلنج دیتا ہے کہ تسی بڑے فصیح جے، بلیغ جے، چلو الف لام میم دا ترجمہ ہی دس دو۔ نہ اللہ پاک نے ترجمہ بیان کیتا ہے، یہ جڑے حروف مقطعات نے 29 سورتاں دے شروع دے اندر آندے نے، نہ نبی پاک نے ترجمہ دسیا، نہ صحابہ نے دی تفسیر کیتی، تے بہتی لمبی چوڑی تفسیر دی بھی ضرورت نہیں۔ الف لام میم ایدی مراد صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جاندے نے۔ علماء کرام انہوں حروف تحدی، حروف چیلنج کہہ دیندے نے۔ اللہ نے ایک حد لائی، ایک چیلنج کیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کافرانوں، انہاں بے ایماناں نوں کہ تسی جو کہندے جے اللہ پاک دے نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے، چلو الف لام میم دا ترجمہ ہی دس دیو۔ تے اگے اللہ سبحانہ و تعالی نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، ایک کتاب دا اتارنا جدے اندر کوئی شک نہیں، من رب العالمین، فرمایا رب العالمین دی کتاب ہے۔ او لوگو رب العالمین دی کتاب ہے، ادھے اندر شک کوئی نہیں۔ تے جڑی رب العالمین دی کتاب ہے، جڑا بندہ جنی ادھے نال محبت کرے گا او اونی رب العالمین دے نال محبت کرے گا، کیونکہ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ دی کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی کلام ہے۔ کسے نو بزرگانو کسے نے پوچھیا کہ حضرت جی کداں پتہ لگے گا کہ اللہ پاک نہ کوئی بندہ کنی محبت کردہ ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیتا، فرمایا جنی کوئی قرآن نہ محبت کردہ ہے سمجھے میں اونی اللہ پاک نہ محبت کردہ ہے۔ اپنی محبت دا معیار چیک کرو، کنے نسخے قرآن پاک دے تقسیم کر دیتے نے، کنیاں بیٹیاں نو تفسیر لے کے دیتی ہے، کنے بچیاں نو ترجمہ تفسیر دا قرآن پاک لے کے دیتا ہے، نسخیاں نہ کنی محبت ہے قرآن پاک نہ۔ فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، فرمایا اے قرآن پاک دا اتارنا رب العالمین دی طرف ہوئے۔ ام یقولون افترا، کیا ایک کہندے نے نعوذ باللہ نبی پاک نے قرآن خود گڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربکا، بل هو الحق من ربکا، فرمایا تو اڈے اللہ سبحانہ وتعالی دی طرفوں حق کی لے کے آیا ہے قرآن؟ فرمایا لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر، فرمایا تاکہ تسی قرآن دے ذریعے انہاں لوکاں نو ڈراؤ جنہاں کو لے ہجے تک کوئی ڈران والا نہیں آیا۔ سادہ ترجمہ، اور لوگاں نو ڈراؤ کہ اگر کوئی سود خوری کرے گا آ انجام جے، اگر کوئی بے نمازی ہے آ انجام جے، اگر کوئی کسی دا حق رکھے گا اللہ ادھا پکڑ کرن گے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، فرمایا تاکہ انہاں نو ہدایت مل جائے۔ اے قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالی دی کتاب ہے، اے قرآن پاک لوگاں نو ہدایت دا راستہ دس دائے۔ اگلی اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت دے اندر فرمایا اللہ الذی، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، فرمایا اللہ او ذات جنہیں آسمانہ نو پیدا کیتا، جنہیں زمینہ نو
پیدا کیتا وما بینہما اور فرمایا جو کچھ انہاں دونوں دے درمیان ہے اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے وما بینہما فی ستۃ ایام اور اللہ نے 6 دنوں دے اندر پیدا کیتا ہے ثم استوى علی العرش پھر اللہ سبحانہ وتعالی عرش تے مستوی ہو گئے نے اللہ ذات دے اعتبار دے نال عرش دے اوتے موجود ہے اللہ قدرت دے اعتبار دے نال علم دے اعتبار دے نال طاقت دے اعتبار دے نال ہر جگہ تے اللہ پاک دی ذات موجود ہے ایک ریت دا ذرہ بھی اللہ دی مرضی تو بغیر حرکت نہیں کردا ایک درخت دا پتا بھی اللہ سبحانہ وتعالی دی مرضی تو بغیر نہیں جے ہل سکدا آ رب العالمین نے کتاب اللہ پاک نے نازل کیتی ہے پہلے قرآن دا تعارف پھر اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع فرمایا لوگو اللہ تو علاوہ تہاڈا ولی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تہاڈا سفارشی کوئی نہیں ولی دا معنی ہوندا ہے کارساز اللہ تو علاوہ تو آڈے کام کوئی نہیں کردا اللہ تو علاوہ ڈوبیاں کوئی نہیں تاردا اللہ تو علاوہ بگڑیاں کوئی نہیں بناندا اللہ تو علاوہ اولاداں کوئی نہیں دیندا اللہ تو علاوہ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع فرمایا اللہ تو علاوہ تو آڈا سفارشی بھی کوئی نہیں کتنا پیارا اللہ پاک دا انداز ہے فرمایا افلا تتذکرون اے انسان ہائے بھی تینوں نصیحت نہیں اللہ نے کتاب نازل کیتی اے دے اندر ہدایت نازل کیتی اللہ نے آسمان بنائے اللہ نے زمین بنائی انہاں دونوں چیزاں دے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ دی مخلوق ہے اور فرمایا اللہ تو اڈا کارساز ہے اللہ تو اڈا ولی ہے اللہ تو اڈا سفارشی ہے افلا تتذکرون آگے اللہ پاک نے فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض بڑی پیاری ترتیب ہے سورت دی فرمایا اللہ نے اسمان تے زمین بنا کے چھڑ نہیں دیتا بلکہ یدبر الامر من السماء الى الارض پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسمان تے مدبر نے فیصلے کر دینے تے اللہ دے فرشتے زمین تے فیصلہ لے کے آندے نے ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون فرمایا اللہ دے فرشتے روزانہ آسمان تو زمین تے آندے نے ایک انسان اگر عام انسان آسمان تے چڑھے زمین تے آئے فرمایا انہوں 1000 سال لگدا ہے لیکن اللہ دی نورانی مخلوق ایک لمحے دے پارا آسمان تے چل جاندی ایک لمحے دے اندر زمین دے اتے آ جاندی یہ اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب اگر اللہ سبحانہ وتعالی فرمان دینے ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم اللہ فرمان دینے کتاب اسی نازل کیتی ہے اسمانہ نو اسی بنایا ہے زمین نو اسی بنایا ہے اور جو کچھ انہاں دے درمیان ہے اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے تے اگے نا اللہ پاک نے ہن انسان دا تذکرہ شروع کر دیتا فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ اللہ نے ہر چیز بڑی خوبصورت پیدا کیتی ہے الذی احسن کل شیء خلقہ اللہ نے درخت پہاڑ انیاں بڑیاں مخلوقاں سمندری مخلوقاں اللہ پاک نے پیدا کیتیاں دور نہ جاؤ ایک جڑی چونٹی ہے نا چھوٹی یہ چونٹی اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیتا ہے تے اللہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی گزرے نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دے شگرد انہوں نے چونٹی تے کتاب لکھی ہے ادھی کتاب صرف لکھ دیتی ہے چونٹیاں دے اندروں رزق جمع خزانہ جمع کرنا لیاں کیڑیاں نے تے اے دے اندروں جڑیاں سونگ کے رزق تک پہنچ دیاں نے وہ کیڑیاں نے انسان تو زیادہ حص اللہ پاک نے چونٹی نو دیتی ہے انسان نو پتہ نہیں لگتا چیز کتے پئی ہے لیکن چونٹی پہنچ جاندی ہے الذی احسن کل شیء خلق اللہ نے ہر چیز بڑی پیاری پیدا کیتی ہے فرمایا وبدا خلق الانسان من طین پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان نو مٹی دے اندروں پیدا کیتا ہے مٹی دے اندروں پیدا کیتا ہے فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین فرمایا پھر اللہ پاک نے مٹی دے اندروں انسان یعنی کہ آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ثم جعل نسلہ
مما، پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے دی جڑی نسل ہے دی جڑی اولاد ہے اللہ پاک نے پانی دے اندروں پیدا کیتی، اور ایسا پانی سلالہ کہندے نے ایک پانی دے نطفے نو، اور ماں عربی دے اندر پانی نو کہندے نے، اور مہین کہندے نے حقیر کیا نطفہ جدی اوقات ہی کوئی نہیں۔ اللہ انسان اوقات یاد دلاندے نے، وہ انسانہ مینوں بھول گیا اپنی اوقات دیکھ، اللہ نے تینوں ایک نطفے تو پیدا کیتا، ایک نطفے تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ پھر فرمایا اللہ نے بڑا خوبصورت سیدھا انسان برابر کر کے اللہ پاک نے پیدا کیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ اللہ اگر کسی چیز دی نسبت اپنی ذات وال کر لینا نا، وہ دی چیز دی اہمیت بڑھ جاندی ہے۔ کس طرح؟ مثال دے طور تے گھر تا سارے نے، لیکن بیت اللہ دا مطلب اللہ کا گھر، اللہ نے بیت اللہ دی نسبت اپنی طرف کی تے انہاں دی عزت اور دی قدر بڑھ گئی۔ اسی طرح اونٹنیاں ساریاں نے، لیکن اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ دی اونٹنی، اور اونٹنی دی قدر بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح فرمایا من روحی، اسی اپنی روح انسان دے اندر پھونکی، یعنی کہ اللہ نے اے ہی ضمیر نسبت دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی طرف نسبت کیتی ہے۔ تے آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اے انسانا اسی تیریاں اکھاں بنائیاں، اسی تیرے کان بنائے، اسی تیرا دل بنایا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماندے نے لیکن شکر گزار بندے بہت تھوڑے نے جڑے شکر گزاری کر دینے۔ ہر بندہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی دی نا شکری تے اترے آئیے حضرات عزیز وقار، ہر بندہ ہی شکر گزاری بہت تھوڑی رہ گئی۔ ہر تیسرا چوتھا بندہ نعوذ باللہ فرعون بنے آئے، اور سمجھدا میں بڑی چیز ہاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حضرت انسان غور کر، میں تینوں ایک نطفے تو حقیر نطفے تو پیدا کیتا ہے، تو کی چیزیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماندے نے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، میں آسمانہ نو پیدا کیتا، میں قرآن نور ہدایت نازل کیتا۔ اللہ فرماندے نے میں آسمانہ دا مالک، زمینہ دا مالک، انسانہ تینوں بھی میں پیدا کیتا، تے تینوں ماں دے پیٹ دے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے غذا دیتی، تے اللہ نے تینوں بچپن دے اندر سنبھالیا، جدوں بڑا ہو کے تو اللہ سبحانہ وتعالی دے سامنے کھڑا ہونا سی، آکڑ شروع کر دیتی ہے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، آ مٹی آ زمین اے دے اندر جا کے اسی فی خلق جدید دوبارہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی زندہ کریں گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دی آخرت دا انکار کرنا، قبر دا انکار کرنا۔ فرمایا جڑا بندہ آخرت دا انکار کردا ہے، قبر دا انکار کردا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات نہ تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ فرماندے نے بل ہم بلقاء ربہم کافرون، اصل دے اندر تو قبر دا انکار نہیں کر رہے ہیں، تو مرن دا انکار۔ جنت کیڑی قیامت دیکھی جائے گی؟ مولوی ڈراندے رہندے نے قیامت قیامت، میں کیڑا اتھے کلیاں ہونا؟ نعوذ باللہ لوگاں دی زبان تے جملہ میں کیڑا اتھا کلیاں ہونا؟ مولوی صاحب ایویں جہنم تے ایویں قیامت، اللہ میری توبہ، مسلمانہ دی زبان تے بھی ایک کلمات مشہور نے۔ اللہ فرماندے نے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اللہ فرماندے نے ملک الموت جڑا اسی تیرے سپرد کر دیتا ہے، وُكِّلَ بِكُمْ جڑا تیرے سپرد کر دیتا ہے، جڑو تیرا وقت آنا ہے انہیں تینوں فوت کر کے ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، فرمایا پھر تسی سارے نے اپنے رب دی طرف لوٹائے جانا ہے۔ تے اگے اللہ فرماندے میں لو ترى إذ المجرمون، سونے آکاش تسی دیکھو جڑے مجرم، جڑے پاپی، جڑے ظالم، جڑے متکبر، جڑے ظلم کرنے والے، جڑے دنیا تے رہ کے آخرت نو بھلن والے، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، اللہ دے ہاں اینج سر سٹیا ہوئے گا۔ فرمایا اللہ دی عدالت دے اگے کھڑے ہون گے، اور اگے
اگے کی کہیں گے ناکسو رؤسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اللہ اسی دیکھ بھی لے آئے، اللہ اسی سن بھی لے آئے، اللہ سانو ایک باری دنیا تے بھیج دے نہ عمل صالحہ، اللہ اسی نیک عمل کرانگے، انا موقنون، اللہ سانو یقین ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، فرمایا اگر اسی چاندے ہر جان نو زبردستی ہدایت دے دندے، یہ مسئلے والی بات، سمجھنے والی ذرا بات، فرمایا اللہ فرماندے نے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر انسان دے ذہن دے اندر سوال آندا ہے، فرمایا اگر اسی چاندے تے ہر انسان نو ہدایت دے دندے، لیکن اللہ فرماندے نے قرآن پاک دی آیت دی تفسیر ہے نا، قرآن پاک دی آیت ہی کر دی ہے، فرمایا تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اللہ نے زندگی تے موت نو ایسے لئی پیدا کیتا ہے، اختیار انسان نو دے دیتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے نے کیڑا اچھے عمل کر دائے۔ ایک جگہ تے اللہ فرماندے نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اسی انسان نو راستے دی ہدایت دے دیتی ہے، آ قرآن پاک والا راستہ ہے، آ حدیث والا راستہ ہے، تے آ جڑا راستہ ہے اے بغاوت والا راستہ ہے، اے ظلم والا راستہ ہے، اے شرک و بدعات والا راستہ ہے، اے گمراہی والا راستہ ہے، اے لا دینیت والا راستہ ہے، آ دنیا دا راستہ ہے۔ آ بندیا قرآن دے نال اگر تو تعلق مضبوط کر لیں گا، اگر قرآن پاک نو یاد کریں گا، حفظ کریں گا، اگر قرآن دی آیتاں تے غور کریں گا، اسی تینو ہدایت دے دوانگے۔ تے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا ولیکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین، فرمایا لیکن اسی جڑی اپنی جہنم انسانہ دے نال بھی پڑھنی ہے، تے اسی اپنی جہنم جنہ دے نال بھی پڑھنی ہے۔ تے اللہ سبحانہ وتعالی اے متکبر بندیاں نو دنیا دے اتے رہ کے اللہ پاک دی کوئی فکر نہیں، قرآن نال کوئی تعلق نہیں جوڑیا، قرآن پاک نو نہ پڑھیا، نہ سمجھیا، نہ ادھتے عمل کیتا، ٹامک ٹوئیاں دے اندر زندگی گزار گیا۔ اللہ فرماندے نے فَذُوقُوا، ہن چکھو بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَذَا، آج دے دن دی ملاقات نو بندیا دنیا تے تو بھلاندا رہا ہے، آج اسی تینوں بھلا دیتا ہے۔ او میرے پیارے بھائیو کتھے جاوانگے جدوں خالق کائنات قیامت دا دینے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے آخری انسان ساری مجلس میٹنگے، اے اللہ سبحانہ وتعالی دی عدالت لگی ہوئی ہے، تے اللہ نے اگر کہا جا جا میں تینوں بھلا دیتا ہے دنیا تے کہنا جاؤ جاؤ دیکھی جائے گی کیڑی قیامت تے کیڑی قبر۔ اگر اللہ نے کہتا فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَذَا، میرے پائی یہ چہرہ کتھے لے کے جائیں گا؟ اوتھے تاں نبی پاک بھی موجود ہونگے، آمینار لال بھی ہونگے، ابو بکر صدیق بھی ہونگے، عمر فاروق بھی ہونگے، عثمان و علی بھی ہونگے، اسی انہاں دیاں محبتاں دا دعویٰ کر دیں۔ آج اگر کسی ایک بندے نال بندہ محبت کردہ ہوئے او دے سامنے کوئی گل کہہ دیتی جائے، مثال دے طور تے نمازی سارے امام نہ محبت کر دے، امام صاحب نو اگر کسی نمازی دے سامنے کوئی اچھا ہی بول جائے نا تو امام صاحب سمجھن گے یار میں نے دے سامنے میں نو گل کہتی، اے بندہ تا بڑا میرا محب بندہ، تے اوتھے نبی پاک دے سامنے اللہ فرمان گے فَذُوقُوا، چلے جاؤ بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِک، 10 نبی علیہ السلام نو کی منہ دکھائیں گا، 10 صحابہ اکرام نو کی منہ دکھائیں گا، 10 اپنے استادہ نو کی منہ دکھائیں گا، بند کمرے دے اندر بدماشیاں تنہائی دے اندر اللہ پاک دیاں حداں نو پمال کرنے والو۔ او نوجوانو سورت الف لام میم السجدہ ادھی آیتاں تے غور کرو، اللہ سبحانہ وتعالی نے کی فرمایا؟ فرمایا اِنَّا نَسِینَاكُمْ، اسی بھی تینوں بھلا دیتا ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ رہن والا
عذاب ایدہ مزہ چک تینو پتا لگے او بندیا دنیا دے پیچھے جا کے اپنی آخرت برباد کر دیتی ہو نہیں اللہ دے سامنے کھڑیا ہویا نہیں قرآن تے غور کیتا نہیں قرآن دا ترجمہ پڑھیا نہیں قرآن نو وقت دیتا اپنے بیوی بچیاں دے پیچھے اپنی دنیا دے پیچھے اپنی جائیداد دے پیچھے آخرت برباد کر کے آ گیا انا نسیناکم جاسی تینو پلا دیتا ہے اور لوگو اللہ دے سامنے کھڑے ہو خدا دی قسمیں اللہ دے سامنے کھڑے دے ہون دے اندر بڑی لذت ہے تے اللہ سبحانہ وتعالی دے کسے بندے نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے کہندے نے واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی او واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سونے پاک اللہ گے رونے دی رو رو کے عرش ہلا دے تو واہ لذت رات قیام اندر تے واہ نشے نے ایس جام اندر اللہ سارے نو پین دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن پاک دی آیات دے وقت اجازت نہیں دیندہ نہیں تا حیے تک 15 آیات دی مختصر ترجمہ اور تشریح میں تواڈے سامنے پیش کر سکیاں میرے بھائیو خصوصاً نبی پاک علیہ السلام جڑیاں سورتاں دی سورۃ العالی نبی علیہ السلام جمعے دے اندر پڑھیا کر دے سورت اسی طرح الف لام میم سجدہ 30 آیتاں 21ویں پارے دے اندر سورت موجود ہے تو میں دسیا 30 آیتاں اگر کوئی بندہ پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ 15,203 نیکیاں عطا کرے گا اگر کوئی بندہ ہر روز اس سورت دی تلاوت کرے گا نبی علیہ السلام سوندے نہیں سن جدوں تک سورت الف لام میم سجدہ دی تلاوت نہیں کردے سن 4,50,000 نیکیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے نو عطا کر دیندے نے تو سانو چاہیدہ ہے اسی اپنا تعلق قرآن دے نال مضبوط کریے اور اسی زیادہ خطبات جمعۃ المبارکہ دے اندر اللہ دا قرآن سنیے اور جڑیاں یہ آیتاں تسی خطبہ جمعۃ المبارکہ نو ایک ترجمہ کلاس حدیث تفسیر کلاس سمجھ کے بیٹھیا کرو جڑا سبق اتھوں ملے گھر جا کے کھول کے دوبارہ نو دہرائے طالب علم نو اگر کوئی سبق ملے گھر جا کے ٹیوشن دے اندر والدہ دے کولے یا کسی بڑے بھائی کولے اسی طرح قرآن پاک گھر دے اندر ترجمے ہوئے موجود نے قرآن پاک دی سورت الف لام میم سجدہ دیاں 30 آیتاں دا ترجمہ آگے خود پڑھیا جے اور جڑا ترجمہ مختصر تشریح میں تواڈے سامنے پیش کیتی ہے اتے عمل پیرا ہو کے قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کر لو جس بندے دا اس پرفتن دور دے اندر قرآن پاک یار ہر سہولت موجود ہے انج کر کے گھر سرہانا بستر انج کر کے سرہانے تے سر رکھیا ہے تے موبائل دے اندر بندہ قرآن پڑھی جائے انیاں سہولتاں اللہ پاک نے عطا کر دتی ہیں یار بچے نو کہہ کے دو بچیا دیکھ کیڑے کیڑے قاری صاحب نے حضرت صاحب نے نا سورت البروج تے یا سورت العالی تے سورت 3 تے چھوٹی سورت میں نو زبانی یاد ہے دیکھ جمعہ کنے پڑھایا میری تفسیر اپنے ذہن دے اندر بٹھانا چاہنا انہوں ڈاؤن لوڈ کر کے انہوں بار بار سن لو سانیاں ہی اللہ پاک نے بڑیاں کر دیتیاں نے جتے موبائل دا غلط استعمال کیتا جاندہ ہے اچھا استعمال کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سانو سارے انہوں ایس کتاب دے نال اپنے تعلق انہوں مضبوط کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچیاں نو صرف ناظرہ ہی نہیں کہ قاری صاحب 1 2 3 4 5 دفعہ ناظرہ پڑھا دو تے کام ختم بلکہ اپنے بچوں نے ایک لفظ دا گرامر دے نال ترجمہ سکھاؤ اور اس دے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت نور ہدایت جنت بخشش سارے خزانے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر رکھے نے اللہ سانو سارے انو اپنے تعلق نو قرآن پاک دے نال مضبوط کر دیا ہویا زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین